بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلما کو محض اس لیے شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ وہ آتما شکتی، کالے جادو اور ٹیلی پیتھی پر بڑا ناز کرتی تھی۔ انہی غیر معمولی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے ذہانت سے کام نہیں لیتی تھی۔ وہ پورس جیسے ذہین اور حاضر دماغ جوان کو ٹریپ کر کے نادیدہ گولی کے ذریعے سایہ بن کر اس کے اندر سما گئی تھی، اس پر غالب آ گئی تھی اور یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ جس طرح وہ ایک بار پورس کو اپنے اندر سے نہیں نکال پائی تھی اور اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح پورس بھی اس کے سامنے بے بس ہو کر گھٹنے ٹیک دے گا۔ لیکن پورس نے ثابت کر دیا کہ تمام غیر معمولی صلاحیتیں ذہانت کے بغیر کامیابی عطا نہیں کرتی۔ ذہانت سے کام نہ لیا جائے تو ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ پورس نے اسے اپنا جسم چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور اسی طرح کے ہم شکل جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اس طرح وہ دوبارہ اسی جسم کو حاصل نہ کر سکی۔ کوئی دوسرا جسم حاصل کرنے کے لیے اسے پھر اس وسیع و عریض دنیا میں بھٹکنا پڑا۔ اس بار اس کی آتما کمزوری محسوس کر رہی تھی اور ایسا بار بار جسم بدلنے کے باعث ہو رہا تھا۔ پہلے وہ اپنے پیدائشی جسم میں 150 برس تک رہی، پھر پہلی بار وہ بوڑھے جسم کو چھوڑ کر دیوی شیتارا کے جسم میں سما گئی۔ پورس نے اسے وہ جسم چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آتما بھٹکتی ہوئی ہندوستان آ کر ایک حسین دوشیزہ نندا رانی کے جسم میں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ بار بار جسم تبدیل کرنے سے آتما کمزور ہونے لگے گی۔ اس کی آتما شکتی پہنچانے کے لیے اسے پھر دنیا داری سے دور رہ کر تپسیا کرنی ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے عرصے تک تپسیا کرنے کے بعد وہ کھوئی ہوئی شکتی حاصل ہوتی۔ اتنی محنت اور ریاضت سے بچنے کے لیے اس نے طے کیا تھا کہ نندا رانی کے جسم کو کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن فہمی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ نندا رانی کے جسم سمیت اس گاؤں سے بھاگ کر ہندوستان چھوڑ کر ایک یورپین ملک کے شہر میں چلی آئی۔ وہاں وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے نندا رانی سے دوبارہ شیتارا بن گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شیتارا بن کر پارس اور پورس کو ٹریپ کر سکے گی اور وہ اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے پورس کو ٹریپ کیا تھا، اس کی نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول بھی حاصل کیے تھے۔ اگر وہ یہ چیزیں حاصل کر کے کہیں چلی جاتی اور پورس کے اندر سما کر انتقام لینے کی حماقت نہ کرتی تو اسی نندا رانی کے جسم میں سلامت رہتی، لیکن پورس نے نندا رانی کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تو پھر ایک بار اس کی آتما کو ایک نئے جسم کی تلاش میں بھٹکنا پڑا اور اس بار اس کی آتما کچھ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ آئندہ وہ ایک بار یا شاید 2 بار جسم تبدیل کر سکے گی اور اپنی قسم پر قائم رہنے کے لیے کسی بہت ہی حسین اور صحت مند عورت کا جسم حاصل کر کے کچھ عرصے تک دنیا داری کو بھول جائے گی، کسی چار دیواری میں رہے گی اور پوری طرح شکتی حاصل کیے بغیر اس چار دیواری سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کی آتما بھٹکتی ہوئی یورپ کے ملک اسپین پہنچی اور وہاں کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر میڈرڈ میں گھومتی رہی۔ یہ شہر بل فائٹنگ کے جان لیوا کھیل تماشے کے باعث ساری دنیا میں مشہور ہے۔ جو لوگ کبھی اسپین نہیں گئے انہوں نے فلموں میں بل فائٹنگ کو دیکھا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں ایک تاریخی کشش ہے۔ یہاں کا ایک بڑا علاقہ جو آج اندلسیہ کہلاتا ہے وہ دراصل مسلمانوں کا بسایا ہوا علاقہ اندلس ہے۔ یہاں قرطبہ، غرناطہ، الحمرا اور جنت العارف جیسے اسلامی تاریخی مقامات ہیں۔ یہاں تاریخ میں سب سے بڑی صلیبی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کر کے تقریباً 525 برسوں تک یہاں اسلام کا بول بالا رکھا۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے۔ میں مسلمانوں کی عظیم و شان تاریخ پیش نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے کیونکہ میں اپنی داستان پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ تاریخی حقیقت آج بھی زندہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں کی عیاشی اور ہوس پرستی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ آج کتنے ہی اسلامی ممالک کے سربراہوں کی حرم سراؤں میں بے شمار عیسائی، یہودی اور ہندو حسینائیں کنیزیں بن کر رہتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کو پڑھنے والے سربراہوں کی سمجھوں میں یہ نہیں آتا کہ حرم سراؤں میں رہنے والے غیر ملکی حسینائیں اپنے اپنے ممالک کے سفارت خانوں سے خفیہ رابطے رکھ کر کس طرح
ان اسلامی ممالک کے سربراہوں کی سیاسی بصیرت کمزور کر رہی ہیں۔ وہ تیل، گیس، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات کی معدنی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود اسرائیل کے 200 ایٹم بموں سے خوفزدہ ہو کر امریکہ سے تحفظ حاصل کرتے ہیں، جبکہ وہ خود 200 کے مقابلے میں 2000 ایٹم بم بنا سکتے ہیں اور سائنس و ٹیکنالوجی میں دنیا کی تمام قوموں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام مسلم ممالک کا مجموعی المیہ موجودہ صدی میں ہے اور شاید آئندہ 21ویں صدی میں بھی رہے گا۔ میری داستان میں جو منفی کردار مجھے، میری فیملی کو اور بابا صاحب کے ادارے کو شکست دینے اور مٹا دینے کے لیے آتے ہیں اور خود مٹ جاتے ہیں، تو یہ محض اس لیے کہ میری فیملی اور ادارے کے تمام افراد برسوں سے متحد رہتے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج تمام اسلامی ممالک متفق ہو کر خارجہ پالیسیاں بنائیں اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے اپنا ایک اسلامی متحدہ محاذ بنائیں، تو تمام سپر پاور اور بڑے ممالک کی یہی حالت ہوگی جو بابا صاحب کے ادارے کے سامنے امریکہ، اسرائیل اور دوسرے بڑے ممالک کی ہے۔ وہ بار بار شکست کھاتے ہیں اور بار بار نئے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمارے اتحاد کے سامنے ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے ذکر ہو رہا تھا نیلما کا، اس کی آتما بھٹکتی ہوئی اسلامی تاریخ کے ناقابل فراموش شہر گرناتا پہنچی۔ وہاں اس نے ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا تو دل نے کہا تلاش ختم ہوئی، وہ ایسا ہی حسن و جمال چاہتی تھی۔ اس کا نام ناصرہ احمد تھا۔ اس کا باپ علی احمد ایک بزنس مین تھا۔ کسی نے کاروباری دشمنی کی بنا پر اسے قتل کرا دیا تھا۔ ایک بزنس مین کا بیٹا ناصرہ پر عاشق ہو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک عیسائی جوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ناکامی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے کرائے کے گنڈوں سے اسے اغوا کرایا اور شہر سے دور اسے ایک کاٹیج میں پہنچا دیا۔ ایسے ہی وقت نیلما کی آتما نے ناصرہ کو دیکھا تھا، پھر نیلما بھی اس کے ساتھ اس کاٹیج میں پہنچی۔ وہاں ناصرہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اب نیلما چاہتی تھی کہ ناصرہ کو کسی طرح موت آئے تو وہ اس کے جسم میں سما جائے۔ چونکہ آتما کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ خود ناصرہ کو ہلاک نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کاٹیج کے سامنے والے میدان میں ایک ہیلی کاپٹر آ کر اترا۔ بہت بڑے بزنس مین کا عاشق بیٹا آیا تھا۔ اس نے کاٹیج میں آ کر اس کمرے کے دروازے کے لاک کو کھولا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ناصرہ نے اسے اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر بولا، ناصرہ دروازہ کھولو، میں ہیلی کاپٹر لے کر آیا ہوں، تمہیں اس ملک سے باہر اٹلی کے شہر روم لے جاؤں گا، وہاں تمہارے ساتھ شادی کر کے اپنے والدین سے دور اپنی ایک الگ زندگی گزاروں گا۔ وہ بولی، نہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور نہ تم سے شادی کروں گی، ضد نہ کرو، میں تم سے زیادہ ضدی ہوں، دروازہ نہیں کھولو گی تو اسے توڑ کر اندر آؤں گا، سیدھی طرح نہیں چلو گی تو تمہیں بے ہوش کر کے ہیلی کاپٹر میں لے جاؤں گا، اس سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، پھر کہا، اپنے ڈیڈی کے قتل کے بعد میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ پر بھی کوئی آفت آ سکتی ہے، مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والے کسی بھی دن میری عزت و آبرو کو کھلونا سمجھ کر کھیل سکتے ہیں، اس لیے میں نے زہر کی یہ شیشی چھپا کر رکھی تھی۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تمہیں اپنے بدن تک پہنچنے نہیں دوں گی، دروازہ توڑنا چاہو گے تو یہ زہر پی لوں گی۔ باہر سے اس عاشق نے دروازے کو زور سے لات ماری، اسے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ناصرہ نے جب دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے شیشی کھول کر منہ سے لگا لی۔ 3-4 گھونٹ پیتے ہی اس کے ہاتھ سے شیشی چھوٹ کر گر پڑی، وہ بھی آگے پیچھے ڈگمگاتی ہوئی فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ نیلما خوش ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عاشق دروازے کو بار بار دھکے مار کر توڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ادھر ناصرہ نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ نیلما نے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکل کر جاتے دیکھا۔ اسی لمحے میں اس کی آتما مردہ جسم میں داخل ہو گئی۔ اب سے پہلے بھی اس کی آتما نے 2 جسم تبدیل کیے تھے اور اس نے بڑی آسانی سے وہ 2 جسم حاصل کیے تھے، لیکن اس تیسرے جسم میں ناصرہ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ جسم کے زندہ ہوتے ہی زہریلا خون رگوں میں گردش کرنے لگا۔ زہر کی جان لیوا جلن ایسی ہوتی ہے کہ روح جسم کی قید سے نکل بھاگتی ہے۔ نیلما کی آتما بھی نکل جانا چاہتی تھی، لیکن نکلنے میں اس کا نقصان تھا، اسے پھر کسی دوسری حسینہ کے جسم میں جانا پڑتا۔ اس طرح آتما شکتی بالکل ہی کمزور ہو کر ختم ہو جاتی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ ناصرہ کے جسم سے نکل کر آخری بار کسی کے جسم میں جائے گی یا اپنی باقی آتما شکتی کو سلامت رکھے گی۔ باقی رہ جانے والی شکتی آئندہ کسی مصیبت میں کام آ سکتی
والی تھی اور وہ آخری بار کسی کے جسم میں جا سکتی تھی۔ وہ زہریلی جلن کو برداشت کرنے لگی، اس جلن کو دور کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگی۔ اسے کالے جادو میں مہارت حاصل تھی، یہ مہارت کام آ رہی تھی۔ منتر پڑھتے رہنے کا اثر ہو رہا تھا، جلن کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ایسے ہی وقت ایک غیر متوقع قدرتی عمل کا رد عمل اس کے دماغ پر ہوا۔ زہر کی جلن تو ختم ہو گئی لیکن اس کے اثر سے یادداشت گم ہو گئی۔ ذہن اس قدر کمزور ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئی۔ دماغ ناصرہ کا تھا جو مر چکی تھی، اب وہ دماغ نیلما کا ہو گیا، لیکن زہر کے باعث وہ بھول گئی کہ وہ نیلما ہے اور ناصرہ کے جسم میں سمائی ہوئی ہے۔ وہ روح کو جسم سے نکالنے کے لیے منتر پڑھتی تھی اور منتر دماغ سے پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ وہ دماغ کمزور اور نکارا ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بھول گئی تھی، پھر جسم کو قید سے نکالنے والا منتر اسے کیسے یاد رہتا۔ اس طرح ناصرہ تو مر گئی، نیلما بھی دماغی طور پر گم ہو گئی۔ جب رفتہ رفتہ زہر کا اصل زائل ہوتا رہتا تو وہ خود کو نیلما کی حیثیت سے یاد کرنے لگتی، پھر جسم کی قید سے نکلنے والے منتر بھی اسے یاد آ جاتے۔ فی الحال وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اسے ایک کمرہ نظر آیا۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر زہر کی ایک چھوٹی سی شیشی بھی فرش پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی یہ کون سی جگہ ہے، میں یہاں کیسے آئی ہوں، کہاں سے آئی ہوں، مگر میں کون ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے ریشمی زلفوں کو جکڑ کر ذہن پر زور دینے لگی۔ وہ کمرے کے ہر سامان کو پہچان رہی تھی، بستر، صوفے، سنگار میز اور میک اپ کا سامان، دیواریں، کھڑکیاں اور دروازے سب ہی سمجھ میں آ رہے تھے، صرف اپنا وجود، اپنی ہستی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بار بار یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ کمرے کے باہر اس کا نامراد عاشق دروازہ توڑنے میں ناکام رہا تھا، بلند آواز میں غصے سے کہہ رہا تھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک دروازہ نہیں کھولو گی، زہر پی کر مرنے کی دھمکی نہ دو، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤ گی تو تمہاری لاش کے ساتھ بھی رات گزاروں گا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر اس کی باتیں سن رہی تھی، فرش پر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تم کون ہو، کیا تم مجھے جانتے ہو، کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ وہ بولا، واہ کیا سر بدل کر بول رہی ہو، ذرا دروازہ تو کھولو، تمہاری پوری ہسٹری تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے دروازے کی چٹکنی نیچے کی، دروازے کھل گیا۔ نامراد عاشق نے فوراً قریب آ کر دیکھا، کمرے کے فرش پر ایک شیشی دکھائی دی، اس کے لیبل پر زہر لکھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیشی کو اٹھا کر دیکھا، پھر حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے زہر پیا ہے؟ زہر؟ اس نے شیشی کو دیکھ کر کہا، پلیز مجھے بتاؤ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ کیوں یاد نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں؟ وہ زہر کی شیشی کو اور حسینہ کو دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا، پھر وہ بولا، معلوم ہوتا ہے تم نے اسے پیا ہے، اس زہر سے تمہیں ہلاک تو نہیں کیا ہے مگر تمہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، وہ تمہارا علاج کرے گا، پھر تمہیں تمام بھولی باتیں یاد آ جائیں گی اور تم خود کو بھی پہچاننے لگو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جانے لگا، وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کاٹیج کے باہر آ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئی۔ وہ دل میں کہنے لگا، یہ زہر تو میرے لیے پیار کا امرت بن گیا ہے، اس کا دماغ الٹ گیا ہے، یہ میرے ساتھ راضی ہو گئی ہے، میں اسے کبھی کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کرنے لگا، وہ زمین، آسمان کو اور سمندر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار اس دنیا کو دیکھ رہی ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اٹلی کے شہر روم کے ایک مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے، وہاں ایک عالیشان محل کے سامنے کھلی جگہ ہیلی کاپٹر کو اتارا گیا۔ نیلما نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میرا محل ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے علاج کے لیے ڈاکٹر کو یہاں بلاؤں گا۔ محل کے اطراف اور سامنے کئی مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گارڈ نے اس عاشق رئیس زادے کے پاس آ کر کہا، سر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، ابھی بڑے صاحب نے فون پر کہا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ رئیس زادے نے پریشان ہو کر کہا، یہ تو واقعی گڑبڑ ہو گئی، ڈیڈی اس حسینہ کو یہاں دیکھ کر میرا جیب خرچ بند کر دیں گے، یہ ہیلی کاپٹر بھی مجھ سے چھین لیں گے۔ وہ نیلما کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلتا ہوا ایک کار کے پاس
پاس آیا، نیلما کو اس میں بٹھاتے ہوئے گارڈ سے کہا، ڈیڈی یہاں آ کر ہیلی کاپٹر کو دیکھیں گے، ان سے کہہ دینا کہ میں یہاں اکیلا آیا ہوں، کسی کام سے گیا ہوں، صبح واپس آ جاؤں گا۔ وہ کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ نیلما نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں کیا بتاؤں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، پہلے تو تم مجھ سے راضی نہیں تھی، اب میرے ساتھ اسپین سے یہاں آئی ہو تو یہاں بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا چانس نہیں مل رہا ہے، مگر میں بہت ضدی ہوں، چانس لے کر ہی رہوں گا۔ اس نے ایک بہت مہنگے ہوٹل میں ڈبل بیڈ روم حاصل کیا، پھر اس کے ساتھ اس کمرے میں آیا۔ وہ بولی، ڈاکٹر کہاں ہے؟ آج کی رات میں ہی تمہارا ڈاکٹر ہوں، ایسا علاج کروں گا کہ ساری زندگی مجھے یاد کرتی رہو گی۔ اس نے دونوں بازوؤں میں اسے جکڑ لیا۔ وہ معصومیت سے بولی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم بھی ڈاکٹر ہو، وہیں میرا علاج کر سکتے تھے، اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے راس پر ایک گلابی لبوں کے قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے بولا، تم تو سب کچھ بھول چکی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علاج کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ رئیس زادے نے اس کے لبوں پر چپ کی مہر لگا دی۔ چند سیکنڈ بالکل خاموشی رہی، پھر یک بارگی رئیس زادہ چیخ مار کر اس سے دور ہو گیا۔ اس کا لعاب دہن اپنی زبان سے لگتے ہی یوں لگا تھا جیسے کسی ناگر نے اسے ڈس لیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر گرا، پھر تڑپنے اور فرش پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ نیلما اسے حیرانی اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فرش پر لیٹ کر ڈانس کیوں کر رہے ہو؟ وہ جواب نہ دے سکا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، دیدے پھیل گئے تھے، پھر وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ نیلما نے قریب آ کر فرش پر بیٹھ کر اسے ہلایا، پھر جھنجھوڑ کر بولی، تم ابھی ڈانس کر رہے تھے، اب اچانک خاموشی سے کیوں لیٹ گئے ہو؟ وہ سمجھ نہ سکی کہ اسے ساتھ لانے والا مر چکا ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ وہاں سے اٹھ کر سوچنے اور پریشان ہونے لگی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے اپنے ساتھ لانے والا نہ جانے کیوں خاموش ہو گیا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، پھر وہاں سے پلٹ کر بولی، دیکھو آخری بار کہہ رہی ہوں، کیا مجھ سے نہیں بولو گے؟ مردہ بیچارہ کیسے بولتا؟ نیلما بیزاری سے کہہ کر پھر دروازے کھول کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے وہ رئیس زادے کے ساتھ لفٹ کے ذریعے اوپر آئی تھی، واپسی میں لفٹ کو بھول گئی، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گراؤنڈ فلور پر پہنچی، پھر استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب سے گزرتی ہوئی ہوٹل کے باہر آ گئی۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگی، یہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ وہ اتنی حسین اور سمارٹ تھی کہ اسے دیکھنے والے دل پھینک جوان اور بوڑھے اس کے پیچھے چلنے لگتے تھے۔ پچھلے باب میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ شہر کے کتنے ہی لوگ اس اکیلی حسینہ کو دیکھ کر کس طرح اس کی آرزو کر رہے تھے۔ پھر 3 جوان اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنے اپنے گلاس سے اسے 1-2 گھونٹ وہسکی پلائی، پھر اس کی چھوڑی ہوئی جھوٹی شراب پی کر حرام موت مر گئے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کے پاس آنے والے مرد فرش پر گر کر تڑپتے کیوں ہیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں۔ وہ بھوکی تھی، 3 لاشوں کے پاس بیٹھ کر کھاتی پیتی رہی۔ کھانے کے بعد ان لاشوں کو ناگواری سے دیکھ کر اس اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ ابھی اس کے مقدر میں بھٹکنا لکھا ہوا تھا۔ وہ بھٹکتی ہوئی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آئی، پھر اس ٹرین میں سوار ہو گئی جس میں پورس اپنے 4 ڈاکٹروں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تقدیر بھی خوب تماشے دکھاتی ہے، وہ پورس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ پچھلی وارداتوں کی طرح اس کا زہر کسی طرح پورس تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پچھلے 4 شکار نہیں جانتے تھے کہ خلاف توقع زہر کس طرح ان کے اندر پہنچے گا، اور پورس بھی یہ نہیں جان سکتا تھا۔ دوسری طرف نیلما کے لیے بھی خطرہ تھا۔ پورس اس کی کسی ادا سے یا اس کے تیور سے اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے، کسی بھی لمحے میں کوئی بھی کسی کو پہچان سکتا تھا اور حملہ کرنے میں پہل کر کے اس کی موت بن سکتا تھا۔ پتہ نہیں ان میں سے کس کی شامت آئی تھی۔ شاید پورس اسے پہچان لیتا۔ ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے مہاراج نے بھی نیلما کے دماغ میں پہنچنا چاہا تھا، لیکن اس نے سانس روک کر اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ادھر مہاراج اور گرو دیو نے یہ سمجھا کہ پورس کے پاس بیٹھ کر سانس روکنے اور اپنے دماغ سے بگانے والی نتاشا ہی ہوگی۔ اس نے دوبارہ اس کے دماغ
میں جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ کالے جادو کے ایک عمل کی تیاری کر چکا تھا۔ اس عمل کے ذریعے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کے بھائی کی قاتلہ نتاشا کس ملک کے کس شہر میں رہتی ہے۔ ابھی تو خیال خوانی کے ذریعے ٹرین کی آواز سن کر پتا چلا تھا کہ وہ پورس کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کالا جادو اسے بتانے والا تھا کہ وہ دونوں کس ملک کی ٹرین میں ہیں اور کہاں جانے والے ہیں۔ پورس نے اپنی سیٹ پر نیند دراز ہو کر سر گھماتے ہوئے نیلما کی طرف دیکھا، پھر دل میں کہا غضب کی حسین عورت ہے، پتہ نہیں کب سے میرے پاس بیٹھی ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے گرو دیو سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر میاں بیوی بیٹھے تھے۔ بیوی کی گود میں بچہ تھا، وہ بچے کو فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے میاں نے پورس سے کہا آپ بڑی دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، ہم نے سمجھا آپ سو رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے، اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے، یہ خود کو بھول چکی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، بغیر ٹکٹ اور ریزرویشن کے ٹرین میں آ گئی تھی۔ ہم نے اس کا ٹکٹ بارڈر اسٹیشن تک لیا ہے اور ہم نے اسے 25 فرانک دیے ہیں، لیکن یہ کسی بھی کرنسی کے ذریعے کوئی چیز خریدنا نہیں جانتی ہے۔ ہم اگلے اسٹیشن پر اتر جائیں گے، آپ اس سے کچھ ہمدردی کریں، اسے پولیس اسٹیشن یا کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دیں۔ پورس ان کی باتیں سن رہا تھا اور نیلما کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا تمہیں پہلی بار کب معلوم ہوا کہ تم اس دنیا کو دیکھ رہی ہو اور اپنے بارے میں سوچ رہی ہو کہ تم کون ہو؟ وہ بتانے لگی کہ پہلی بار آنکھیں کھول کر اس نے خود کو ایک بند کمرے میں دیکھا تھا۔ کمرے کے باہر کوئی شخص بول رہا تھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے کھولا۔ اسی شخص نے اندر آ کر ایک شیشی فرش پر سے اٹھا کر کہا کہ وہ زہر ہے اور شاید اس نے زہر پیا تھا۔ پھر وہ اس شخص کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ایک محل کے سامنے آئی، وہاں سے ایک کار میں بیٹھ کر اس شخص کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آئی۔ وہ شخص اس کے لبوں کو چومنے لگا، اس کے ساتھ ہی چیخ مار کر گر پڑا، پھر ایسا چپ ہوا کہ بار بار مخاطب کرنے پر کچھ نہ بولا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔